بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، انہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، ونرد علی اعقابنا، اور ہم پلٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین، جس کو شیطانوں نے گمراہ کر دیا ہو، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ حیران اور پریشان ہو، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ تم ہماری طرف آؤ، قل آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم، کہ ہم فرما برداری کریں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم قائم کرو نماز کو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ہے اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، سچ کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، کن، ہو جا، فَيَكُن، پس ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت کا مالک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کی ان صفات کا بیان تھا جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توحید کی خوبصورتی کو بیان فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں، اس میں باس و مباحثے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی محفل سے دور رہنے کے حکم کو بیان فرمایا کہ ایسی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ آج کی درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی توحید کو اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی مذمت کو بیان فرمایا، اور اپنے احکامات میں سے بعض احکامات کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے، ان کے 2 احباب، خواہ وہ ان کے والدین تھے، ان کی اولادیں تھیں، ان کے خاندان والے تھے، یا ان کے علاقے والے تھے، وہ ان کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دی، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس آؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا کہ آپ فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، انہیں
جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سے مراد سب اللہ کا غیر، ایک خالق ہے وہ اللہ ہے، ایک مالک ہے جو اللہ ہے، ایک مدبر ہے جو اللہ ہے، ایک منتظم ہے جو اللہ ہے، ایک رازق ہے جو اللہ ہے، وہی ضار ہے، وہی نقصان دینے والا ہے، وہی نافع ہے، نفع دینے والا ہے، اس کے سوا یہ خوبیاں کسی دوسرے میں نہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس ذات کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اس نفع اور نقصان سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگ گیا ہے، جس کی وضاحت یہاں پر بڑی لازم اور ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں، ہم ایک دوسرے کو نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، کہ کسی کی عزت کو نقصان دے دیا، کسی کی عزت کو فائدہ دے دیا، کسی کی جان کو اور کسی کی باقی دنیا کے مفادات کو فائدہ دے دیا، نقصان دے دیا، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نمرود نے بھی کہا تھا جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو دعوت دی، تو اس نے کہا جی کہ میں انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، وہ امید میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت ہے ربی الذی یحیی و، میرا رب زندگی دیتا ہے، میرا رب موت دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا، 2 قیدی منگوائے، جس نے آزاد ہونا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور جس کو رہائی نہیں ملنی تھی، جس کو رہائی ملنی تھی اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اور جس نے سولی پہ چڑھنا تھا اس کو آزادی رہائی دے دی کہ دیکھو جی زندگی موت کا تو میں بھی مالک۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم ایک دوسرے کو نفع نقصان دے سکتے ہیں یا ایک دوسرے کو فائدے دے سکتے ہیں، کس طور پر؟ اسباب کے دائرے میں۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے سے باہر وہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ یہ میرا آپ کا ایمان ہے اور اس پہ ہمارا آپ کا یقین 100% ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے نفع، کوئی مادہ نہیں، کوئی میٹیریل نہیں، کوئی افراد نہیں، کوئی ظاہری اسباب نہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شان فائدے دے۔ اللہ چاہے سب کچھ موجود ہے، کامیابی کے سارے اسباب موجود ہیں، اللہ نقصان دے۔ یہ میرا آپ کا یقین ہے۔ بہرحال تو کیا ہم اس طرف لوٹ جائیں وَنُرَدُّ، اور ہم پلٹا دیے جائیں عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، زمانہ جاہلیت سے ہمیں زمانہ اسلام میں لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین، جس کو شیطانوں نے گمراہ کر دیا ہے، فی الارض، بیابانوں میں، حیران، اور وہ حیران ہے، سرگردان ہے، پریشان۔ شیطانوں سے مراد یہاں جنات اس کے ساتھ چمٹ گئے اور اس کی عقل موجود نہیں، حواس باختہ ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میری فائدے کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، وہ بھٹک رہا ہے بس بیابانوں میں۔ لہو اصحاب، اس بھٹکنے والے شخص کے کچھ دوست ہیں، اصحاب ہیں، یدعونہ، جو اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، اور وہ اس کو دعوت دیتے ہیں، ایتنا، ہماری طرف آؤ، کہاں جا رہے ہو، کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ لیکن اس کی عقل جو ہے وہ ماری جا چکی ہے، اس کی عقل موجود نہیں، ذہن کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا، نہ اس دعوت پہ وہ کان لگاتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا۔ یقیناً اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہم یہ سب جان سکتے ہیں کہ کسی وقت وہ کسی کھائی میں گر جائے گا، کسی وقت وہ ایسی جگہ پھنس جائے گا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہم سب کے لیے۔ ایک ہے راستہ انبیاء کا، ایک ہے راستہ صحابہ کا، ایک ہے راستہ اولیاء کا، ایک ہے راستہ نیک لوگوں کا۔ اس راستے میں جو جماعت یہ کامیاب لوگوں کی جا رہی ہے، اے جانے والے تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے، یہ تجھے دعوت دیتے تو ہمارے ساتھ آ، ہم اس دعوت کو قبول کریں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں تو وہ جنت میں جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے پیچھے جانے والا بھی جنت میں پہنچ جائے۔ اور جو علیحدہ ہو گیا، اپنی عقل کے مطابق وہ چلا، اپنی منمانی اور اس نے مرضی کی، یقیناً وہ ناکام ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ گڑھے میں گرے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہوئی، مجھے آپ کو اللہ نے ایمان دیا، یقین دیا، مجھے آپ کو اللہ نے صحیح عقیدہ دیا۔ اس عقیدے پہ، توحید کے عقیدے پہ میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ پھر فرمایا قل، آپ فرما دیجیے،
ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور وہی اصل ہدایت ہے، وہی رہنمائی ہے جس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بیان کر دیا گیا۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا لِنُسْلِمَ، کہ ہم فرما برداری کریں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے پروردگار۔ ایمان کے بعد لازم اور ضروری ہے زندگی کے تمام شعبوں میں ہم رب العالمین کے فرما بردار ہوں۔ ایمان کافی نہیں، ایمان کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا، حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرنا، یہ لازم۔ دوسری آیت کریمہ میں دو احکامات کو بیان فرمایا اس فرما برداری میں سے۔ پہلا حکم وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا اس فرما برداری میں سے ایمان کے بعد بڑی فرما برداری یہ کہ تم قائم کرو نماز کو، یہ کہ تم قائم کرو نماز، 5 وقت کی نماز پڑھے، یہ ہے قائم کرنا۔ جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ نے جس کو موقع دی 5 وقت کی نماز جماعت سے ساتھ اللہ کے گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کرے، اور پھر ایسی پھس پھسی کمزور نماز نہ ہو، وہ مضبوط نماز ہو، تاکہ طاقتور نماز ہو، جس طرح کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز میں آنکھوں کی کوئی حفاظت نہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں سوچ کا اس کا کوئی کنٹرول نہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل کے اندر آنے والے خیالات پہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں، اور اول سے آخر تک بعض اوقات پوری نماز گزر گئی، ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنے کریم پروردگار کے حضور کھڑا ہوں۔ تو میرے آپ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا اپنے کریم پیارے پروردگار سے۔ اس سے بھی کوئی تیرا پیارا ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے تیرا، لیکن پوری نماز میں 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، پوری نماز میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، شاید پھر مجھے موقع نہ ملے، شاید یہ آخری سجدہ ہو، یہ جو وضو ہوا شاید یہ آخری وضو، یہ میری نماز آخری نماز ہو۔ اور اسی طرح ساری زندگی کی نمازیں گزر گئیں۔ اگر نماز کے اندر آنکھوں کا کنٹرول نہیں، نماز کے اندر دل کا کنٹرول نہیں، سوچ کا کنٹرول نہیں، اور بعض اوقات نماز کے اندر گناہ کے منصوبے بناتے نماز کے ختم پہ ہم اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، یعنی گناہ کا منصوبہ نماز کے اندر بنا اور اس کو ہم نے پورا کیا نماز سے باہر۔ تو میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ یہ ہماری نماز ظاہراً نماز ہے، حقیقتاً نماز نہیں۔ ایک گولی ہے رائفل کی، پستول کی، ایک ہاتھ کے ساتھ اس کو پھینک دیا جائے، وہ بھی گولی ہے، لیکن ایک یہ ہے اس کو پستول کے اندر رکھ کے اور پھر صحیح پستول جو چلنے والا فائر کرنے والا اس کے اندر اس گولی کو چلایا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان دونوں سلسلوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ گولی جانے میں یہاں سے بھی جا رہی ہے، ہاتھ سے بھی جا رہی ہے، لیکن گولی جانے میں پسٹل سے بھی نکل کے جا رہی، فائر ہو رہی ہے، لیکن ان دونوں کے جانے میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے صحیح نماز اور ایک ہے یہ نماز، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ لازم اور ضروری ہے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور بار بار اپنی نمازوں کو ہم دیکھتے رہیں کہ کیا ہماری نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے، نماز گناہ سے روکتی ہے، تو الحمدللہ، نہیں تو یقیناً پھر فکر کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ، پھر نماز کبھی قضا نہ ہو۔ اگر پڑھ رہا ہے، کمزور بھی پڑھ رہا ہے، یہ کروڑ درجے بہتر ہے اس سے جو بالکل نماز پڑھتے ہی۔ ایک آدمی سے، ایک عالم سے، بزرگ سے پوچھا گیا جی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں جی نہیں لگتا، تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز بدستور پڑھتے ہو۔ جس اللہ نے تمہیں سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے وہ اللہ تمہیں دل جھکانے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو اللہ سے ساتھ دعا بھی ہو اور کوشش بھی، نماز قضا نہ کرے۔ سورہ مریم میں اللہ کا ارشاد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نماز کے وقت میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ قرآنی فتوی اللہ کا ارشاد ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی میں داخل کیے جائیں۔ غی جہنم کی گھاٹیوں میں سے، وادیوں میں سے اور گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اور وہ پستی میں،
جہاں جہنمیوں کا خون پیپ، ان کی غلاظتیں، ان کی نجاستیں، ان کی ناپاکیاں اور ان کے زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں، اس کو وہاں گرفتار کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ باقی جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی، تو بے نمازی وہاں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا فتویٰ ہے اور قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ اگر میں وہاں چلا جاؤں، ہم وہاں چلے جائیں، ہماری اولادیں وہاں چلی جائیں، اللہ نہ کرے ہماری بیویاں وہاں چلی جائیں، ہمارے دوست احباب جن کی بخار کی کیفیت بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ ان کو نہیں چبھا، وہ ہمیں چبھے، دنیا میں ہماری کیفیت ہے محبت کی، تو آپ اندازہ لگائیں جی کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ ان اقیم الصلاۃ میں یہی بات آ گئی کہ تم عقیدہ ٹھیک رکھنے کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے ان اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، اور صرف نماز پہ بس نہیں، دوسری بات ہے واتقوہ، اس سے بچتے رہو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، پاکیزہ زندگی گزارو، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور یاد رکھو وہ وہی ہے، الیہ، اس اللہ کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جائے گے، تم اکٹھے کیے جاؤ۔ تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے جس کے بارے میں تمہیں کہا جا رہا ہے تم اس کو ایک مانو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وہ ہے خلق السماوات والارض، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے بالحق، سچ کے ساتھ۔ سچ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد میرا آپ کا امتحان ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا کن، ہو جا، فَيَكُونُ، پس ہو جائے گا۔ یہ طاقت کسی غیر کے پاس نہیں ہے، یاد رہے، کن فیکون، کاف اور نون یہ آپس میں ملتے نہیں، اس سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے یا نہ ہو۔ یہ میرا آپ کا ایمان ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ جل شان اس کو بیان کرنا ہے۔ باقی ساری مخلوق وہ محتاج ہے مادے کی، میٹیریل کی، افراد کی، اور پھر وقت کی، اور پھر بہت ساری چیزوں کی۔ تو جو کسی کا محتاج ہو وہ کبھی الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود اور الہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ جس دن وہ فرمائے گا کن فیکون، وہ ہو جائے، یعنی کیا؟ جب وہ چاہے گا کہ قیامت برپا ہو جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کو نہیں کہ بڑے فرشتوں کی ضرورت پڑے گی، بڑی طاقتوں کی، بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا برپا کرنا میرے لیے نہیں ہے مگر جس طرح کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس کی قوت طاقت کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کا قدر کرنے کا حق ہے، فرمایا لوگوں نے اس کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمایا تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا میرے لیے یوں ہے جس طرح ایک نفس۔ یہ تو کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے مطابق یقین کرنا اور پھر ایمان بنانا، پھر اللہ کی عظمتوں اور ہیبتوں کا، طاقتوں کا اپنے سینوں کے اندر سجانا، میں کہتا ہوں یہ بڑا مشکل۔ اس میں ہم ذرا سے بھی ہمارے دل میں حرکت نہیں ہوتی کہ اللہ کتنا طاقتور ہے۔ یہی میں اگر کوئی ڈھکوسلا چھوڑوں کہ جو فلاں آدمی اس نے یوں کیا تو سب کہیں گے سبحان اللہ۔ کیوں؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کو، ہم نے اللہ تو کر سکتے جی، توحید کی کیا بات ہے جی، اللہ سے لکھے، وہ پھر عظمت دل میں نہیں بیٹھتی نا جی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عظمت ما خلقکم، تم سب کا پیدا کرنا، وہ انسان، جن، دوسرے تیسرے سب، ولا بعثکم، اور دوبارہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے نہیں ہے الا کنفس واحد۔ اللہ فرماتے ہیں مگر کیسے؟ جس طرح کہ ایک جان کا پیدا کرنا یا اس کا فوت ہو جانا، اس کا دوبارہ اٹھا۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی کن فیکون کی ضرورت ہے، اور ساری کائنات کے لیے بھی کن فیکون کی ضرورت ہے۔ اس اللہ سے تعلق قائم نہ کرنا، اس اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا یا اس کو ناراض کرنا، آپ سوچئے کتنی بڑی نادانی ہوگی، کتنی بڑی حماقت ہوگی، اور اس سے دوستی لگانا کتنی بڑی دانائی ہوگی، کتنی بڑی سمجھداری ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وہ ہے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ فرمائے گا کن، ہو جا، بس ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی یہ بات کن فیکون والی یہ سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ میرا آپ کا ایمان ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ ایمان نصیب فرمایا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ فرشتے سارے، حتیٰ کہ حاملین عرش، عرش کے اٹھانے والے، ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔
4 بڑے فرشتے، ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ ملک الموت آخر میں رہ جائیں گے، ان سے اللہ پوچھیں گے کیا کوئی اور بھی موجود ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ کوئی بھی موجود نہیں، ایک میں ہوں، ایک اللہ، اے اللہ ایک آپ کی ذات۔ تو اللہ حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے۔ کوئی موجود نہیں، کوئی ذی روح موجود نہیں، جاندار موجود، نہ انسان، نہ جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اچھا، نہ کوئی برا، سب کو موت دے دی جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا، جس کو اللہ نے سورہ مومن میں بیان، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ من شیء لمن الملک اليوم، جس دن سب کو موت دے دی جائے گی، اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہ؟ جواب دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اب بادشاہت ہے تو ایک اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، القہار، وہ طاقتور ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ، بادشاہ صرف اس کی ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، یعنی دوسری دفعہ، پہلی دفعہ سور کے اندر پھونکا جائے گا اور سب لوگوں کو فنا کر دیا جائے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے، الخبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال